خوب چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ مبارکہ القارعہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ کل کچھ کلمات کی توضیح دی تھی۔ خود کلمہ القارعہ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ القارعہ کے جس کا معنی ہے حادثے کوبندے، یعنی ایک ایسا حادثہ جو انسان کو جھنجھوڑنے والا ہے، جو انسان کو لرزے میں لانے والا ہے۔ اور یہ بتایا تھا کہ قارعہ مادہ قرع سے لیا گیا ہے، جس کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز پہ رکھ کر کے کوٹنا۔ ٹھیک، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم ایک چیز پہ رکھ کر کے ایک دوسری چیز سے کوٹتے ہیں۔ مثلا قیمہ بنانا ہوتا ہے تو اس کو ہم ایک لکڑی کے اوپر رکھ کر کے کسی لکڑی کے وسیلے سے یا چھری یا چاقو کے ذریعے سے مارتے ہیں، جو آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس طریقے کے عمل کو کہا جاتا ہے قارعہ۔ یا اوکھلی وغیرہ ہوتی ہے، اوکھلی میں کچھ رکھ کر کے، ٹھیک، ایک وسیلہ ہوتا ہے کوٹنے کا، جس کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں ہم؟ اوکھلی میں اب جس سے کوٹا جاتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے، موٹا سا۔ ہاں، یا چھوٹے چھوٹے کھل ہوتے ہیں لوہے کے بنے ہوئے یا تانبے اسٹیل کے بنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ادرک رکھ کر کے آپ کو چٹنی بنانی ہے، مرچا لہسن ڈال کر کے آپ اس کو دوا بناتے ہیں، وہ لوگ اس میں جڑی بوٹیاں رکھ کر کے کوٹتے ہیں، اور جب مارتے ہیں تو ایک آواز اس سے نکلتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے قارعہ۔ ٹھیک، یہ بتایا تھا۔ اس کے بعد کہا تھا کہ جو اس میں تا لگا ہوا ہے یہ تاکید کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے وما ادراک مل قارعہ، اس آیت کریمہ میں خطاب پیغمبر اسلام سے ہے۔ خدا اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وما ادراک مل قارعہ، اے میرے حبیب تم کیا جانو کہ حادثہ کوبندہ کیا ہے۔ تو جب خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ حادثہ کوبندہ کیا ہے، تو پھر کوئی دوسرا کیا سمجھے گا اس حقیقت کو؟ کون جانے گا اس کی باریکیوں کو، اس کی تفصیلات کو، اس کی جزئیات کو، واقعاً کہ یہ قارعہ ہے کیا؟ ٹھیک مولانا، یہاں تک کل کے درس کا خلاصہ تھا۔ اب یہاں سے بہرحال بسیاری از مفسران گفته اند که قارعه یکی از نامهای قیامت است۔ اب جو مفسرین نے تفسیر کی ہے پہلی آیت القارعہ کی، تو بہت سارے مفسرین کا خیال اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ القارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قارعہ یعنی قیامت۔ بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے متعدد نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے مولانا، الگ الگ ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ قیامت ایک ایسا حادثہ ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے متعدد نام ہیں۔ خود ہی قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو قیامت کے بہت سارے نام ہیں، انہی میں سے ایک نام قارعہ۔ تو قارعہ یعنی قیامت، قارعہ یعنی قیامت تو کہہ دیا، لیکن چونکہ قیامت ایک عظیم حادثہ ہے اور یہ حادثہ تدریجاً رونما ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں اچانک ایک بیک ہو جائیں گی اور قیامت۔ تو کہہ تو دیا کہ القارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن یہ واضح اور روشن نہیں کیا کہ یہ جو تعبیر ہے القارعہ کی یہ قیامت کے مقدمات کو بیان کرنے کے لیے ہے
یعنی قیامت سے پہلے جو واقعات رونما ہوں گے، جو حادثات پیش آئیں گے، جیسے زلزلہ آئے گا، چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا، تاریکی چھا جائے گی، دریا خشک ہو جائیں گے، یہ اس طریقے کی یہ چیزیں، یا نہیں دوسرا والا مرحلہ کہ قیامت آنے کے بعد مردوں کو جو زندہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی قیامت ہے، یہ بھی قیامت ہے، اس کو مقدمات قیامت کہیں گے، کیونکہ قیامت ایک ایسا حادثہ ہے جو تدریجاً رونما ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں ایک ہی مرتبہ ہو جائیں گی، کہ زلزلہ آ جائے گا، دنیا زیر و رو ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، مردے اچانک نیچے سے اوپر آ جائیں گے اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہ تو کہہ دیا کہ قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بلے درست روشن نہ ساختے اند، لیکن صحیح طریقے سے اس کو واضح نہیں کیا ہے کہ آیا ان تعبیر اشارے میں مقدمات قیامت نہیں باشد، کہ یہ جو تعبیر ہے، یہ جو کلمہ استعمال کیا گیا ہے آیت کریمہ میں القاریہ، تو اس تعبیر سے مقدمات قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عالم دنیا درہم کو بیدے می شود، یہ جو دنیا ہے یہ زیر و رو ہو جائے گی، یہ درہم برہم ہو جائے گی، یہ بکھر جائے گی، خورشید و ماہ تاریک می گردن، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، یہ تاریک ہو جائیں گے، بدریاہا بر افراختے می شود، دریا کے پانی سمیٹ لیے جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، اگر چنین باشد انتخاب نام قارع برائے ان حادث دلیلش روشن است، اگر اس وجہ سے قیامت کو قارعہ کہا گیا ہے، ان حادثات کی وجہ سے، ان مقدمات کی وجہ سے جو اوپر بیان کیا گیا، اس وجہ سے اگر قیامت کو قارعہ کہا گیا ہے تو اس کی دلیل بالکل واضح اور روشن ہے۔ مولانا یہ سارے حادثات کیا ہیں؟ کوبندہ ہیں، یہ سارے حادثات انسان کو جھجوڑنے والے، نچوڑنے والے، انسان کو بیدار کرنے والے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کہہ دیا کہ القارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن تفصیل بیان نہیں کی اور صحیح طریقے سے واضح اور روشن نہیں کیا کہ یہ جو تعبیر ہے، یعنی القارعہ جو قیامت کا نام ہے، یا القارعہ مقدمات قیامت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، بیان کرنے، مقدمات قیامت کو بیان کرنے کے لیے ہے، یا نہیں یہ جو حادثات ہیں جن کو مقدمات قیامت کہا جاتے ہیں، اس کے بعد کے مرحلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے مولانا؟ بات کیا ہے؟ دیکھیں قیامت کے مراحل ہیں، ایک مرحلہ مقدمات کا ہے، مقدمات میں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں؟ مقدمات میں دنیا درہم برہم ہو جائے گی، مقدمات میں چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، مقدمات میں دریا خشک ہو جائیں گے، یہ بھی قیامت کا حصہ ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد ایک مرحلہ اور ہے، وہ بھی قیامت کا ہے، وہ کس کا ہے؟ بعثت کا ہے، لوگوں کو قبروں سے اٹھائے جانے کا، حساب و کتاب کا، اور یہ تمام مراحل۔ تو یہ جو القارعہ کہا گیا ہے، اس سے اشارہ مقدمات قیامت کی طرف ہے یا اس کے بعد کے مرحلے کی طرف ہے؟ اس کی طرف ہے، یہ مفسرین نے روشن نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر قیامت کے لیے القارعہ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ القارعہ مقدمات قیامت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، تو دلیل بالکل واضح ہے کہ قیامت کو القارعہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ گوبندہ حادثہ رونما ہونے والے ہیں، یہ انسانوں کو جھچوڑنے والے حادثات پیش آنے والے ہیں، یا ان کی منظور مرحلے دوم، یا یہ کہ قارعہ سے اشارہ کیا گیا ہے قیامت کے دوسرے مرحلے کی جانب،
وہ کون سا مرحلہ ہے؟ یعنی مرحلہ زندہ شدن مردگان، مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا جو مرحلہ ہے، لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور پھر حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ القارعہ سے اشارہ قیامت کے اس دوسرے مرحلے کی طرف ہے۔ کیا ہے؟ بطر ہے نوین در عالم ہستی ہے، یہ کہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ عالم ہستی کا وجود میں آنا ہے، نظام ہستی پھر سے قائم ہوگا، دنیا پھر سے آباد ہوگی، یہ جو دوسرا مرحلہ ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ویا ان کی منظور مرحلے دوم، یا یہ کہ قارعہ سے مراد قیامت کا دوسرا مرحلہ ہے، یعنی مرحلہ زندہ شدن مردگان، یعنی مرے ہوئے لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا۔ وطرح نوین در عالم ہستی، اور عالم ہستی میں دوبارہ ایک نظام کا برقرار ہونا، دنیا کا دوبارہ آباد ہونا۔ وتعبیر بکوبندے بخاطر آن است بحشت و خوف و ترس آن روز دلہارا بھی کوبر، اور یہ جو کوبندے کا معنی رکھتا ہے القارعہ، القارعہ کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ڈر اور خوف اور وحشت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پہ چوٹ گویا لگ رہی ہوگی، تیزی کے ساتھ دھڑک رہے ہوں گے، ایسے دھڑکیں گے جیسے کسی چیز کو کسی چیز میں مارا جا رہا ہے، آواز نکل رہی ہے، دل ایسے دھڑکیں گے جیسے دلوں پہ کوئی چوٹ مار رہا ہے، ضرب لگا رہا ہے، اور دل سے ایک آواز، جیسے ایک چیز کو کسی چیز میں، جیسے وہ کوٹنے والا میں نے بتایا کہ مارا جاتا ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے نا، بس ایسے ہی کچھ ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک چیخ پکار، ایک آواز انسان سے پیدا ہوگی جس سے اس کے دلوں پہ کوئی ضرب لگا رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کوٹ رہا ہے، جیسے کل میں رکھتے ہیں، اسی لیے قارعہ کہا گیا ہے۔ وتعبیر میں کوبندے، اور یہ جو قارعہ کہا گیا ہے جس کا معنی ہے کوبندے، کوٹنے والا، بخاطر آنس کی، اس وجہ سے ہے کہ وحشت و خوف و ترس، ڈر اور خوف، خوف آن روز، اس دن کا، یعنی قیامت والے دن کا ڈر اور خوف، دلہارا می کوبت، دلوں پہ ضرب لگا رہا ہوگا، جیسے اوکھلی اور کھل میں رکھ کے کوئی چیز کوٹی جاتی ہے، ویسے جیسے لگے گا کوئی دل کو کوٹ رہا ہے، کوئی دل پہ ضرب لگا رہا ہے، چوٹ مار رہا ہے۔ آیاتی کی بعد از آن آمده بعضی تناسب با حادثه تقریب جهان دارد و بعضی تناسب بازنده شدن مردگان است، ولی روی هم رفته احتمال اول مناسب تر به نظر میرسد۔ مولانا یہ تو ہو گیا وما ادراک ما القارعہ تک، اب اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ آیتیں زیادہ تر مناسبت رکھتی ہیں دنیا کی تخریب والی حادثات کی طرف۔ کیا مطلب؟ یعنی بھائی جو اوپر بیان کیا ہے کہ پہلا مرحلہ قیامت کا یہ ہے کہ پہلے دنیا کو خراب کیا جائے گا، نظام کائنات کو بدلا جائے گا، درہم برہم کیا جائے گا، چاند سورج جو ابھی روشنی دے رہے ہیں، جو اجالے کا ذریعہ ہے، ان سے روشنی چھین لی جائے گی، یہ بے نور ہو جائیں گے۔ ٹھیک، دریا کہ جس کی حقیقت پانی کی روانی ہے، جس میں پانی ہوتا ہے، جس میں موجیں ہوتی ہیں، کہ دریاؤں سے پانی کو سمیٹ لیا جائے گا، دریا خشک ہو جائے گا، یہ تخلیق کاری تو ہے، بگاڑا جا رہا ہے نا؟ تو کہہ رہے کہ بعد کی جو آیتیں ہیں ان بعد کی آیتوں کی زیادہ مناسبت کیا ہے؟ اسی قیامت کے پہلے مرحلے کی، جس مرحلے کو تخریب جہان کہا جاتا ہے مولانا، تخریب جہان کے مرحلے سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اس کی طرف زیادہ اشارہ کرتی ہے۔ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں
جو بعد کا مرحلہ مردوں کے زندہ کیے جانے کا جو مرحلہ ہے اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ تو اب جو بعد کی آیتیں ہیں ان کی مناسبت قیامت کے دونوں مرحلے کے ساتھ ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو قیامت کے پہلے مرحلے جس کو تخریب کاری کہا جاتا ہے یا حادثے تخریب کار، ایسے حادثات کی جو تباہی کے مچانے والے ہیں، جو بربادی جن سے ظاہر ہونے والی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اس کے بعد کے مرحلے، تخریب کاری کے بعد والا جو مرحلہ ہے، مردوں کو زندہ کیا جانا، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لیکن کہہ لیں کہ بہر صورت ان تمام باتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے، دیکھا جائے، تو جو پہلا احتمال دیا گیا ہے وہی احتمال صحیح ہے کہ قیامت کا جو پہلا مرحلہ ہے اسی مرحلے کے ساتھ ان آیات کو جوڑا جائے اور انہی سے مناسبت، انہی کے مناسب سمجھا جائے، انہی کی طرف نسبت دی جائے آیتوں کی، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ان آیات میں دونوں حادثوں کو پے در پے تسلسل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چلے یہ چیزیں بڑی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، لیکن بہرصورت ابھی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے تو ہمیں پڑھنا ہے، ان مراحل سے گزرنا ہے۔ کہ آیاتی کی بعد از ان آمدے، جو آیتیں اس دوسری تیسری آیت کے بعد وما ادراک ما القاریہ کے بعد جو آیتیں آئی ہیں، ان آیتوں میں سے بعضی کچھ آیتیں تناسب با حادثے تخریب جہان دارت، وہ دنیا کے تخریب والے حادثے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، یعنی قیامت کا پہلا جو مرحلہ ہے مولانا، ہاں، جس میں چاند سورج کے نور ہوں گے، زلزلہ آئے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دریا کے پانی خشک ہو جائیں گے، تو کچھ آیتوں کی مناسبت کیا ہے؟ قیامت کے پہلے والے مرحلے، کہ جس مرحلے کو دنیا کے تخریب کرنے والے حادثہ کہا جاتا ہے، اس سے مناسبت رکھتے ہیں۔ وَبَعْضِ متناسب با زندہ شدن مردگان است، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو آیتیں مردوں کے زندہ ہونے کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہیں، یعنی قیامت کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس دوسرے مرحلے کے ساتھ کچھ مناسبت۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے مولانا کہ بعد کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو قیامت کے پہلے مرحلے سے مناسبت رکھتی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو قیامت کے دوسرے مرحلے سے، بعد والے مرحلے سے مناسبت رکھتی ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ تخریب جہان کا، دوسرا مرحلہ مردوں کے زندہ ہونے کا۔ بڑے روح ہم رکھتے، لیکن اگر تمام باتوں کو یکجا کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، سمیٹا جائے اگر گفتگو کو، تو احتمال اول مناسب تر بے نظر می رسد، جو پہلا احتمال دیا گیا ہے کہ آیتوں کی مناسبت قیامت کے پہلے مرحلے یعنی تقریب جہان والے حادثے سے زیادہ ہے، تو یہ بے نظر مناسب تر بے نظر می رسد، تو یہ زیادہ بہتر سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ نظریہ، یہ احتمال اور یہ مناسبت بیان کرنا زیادہ بہتر ہے کہ آیتوں کا تعلق، آیتوں کی مناسبت قیامت کے پہلے مرحلے سے ہے، یہ نظریہ بہتر ہے۔ ہر چند در ان آیات، اگرچہ ان آیتوں میں ہر دو حادثے پشت سر یک دیگر ذکر شدہ، دونوں حادثوں کی جو آیتیں ہیں، اگرچہ آیتوں میں دونوں حادثوں کو یکے بعد دیگرے ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ پہلے مرحلے کی آیتیں ہیں، وہ آیتیں ہیں جن میں پہلے مرحلے کو بیان کیا، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو جن میں بعد کے مرحلے، تو دونوں مرحلوں کی طرف اشارہ ہے، دونوں مرحلوں کا ذکر ہے، دونوں مرحلوں کا
بیان آیتوں میں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم آیتوں کو پہلے مرحلے کے ساتھ زیادہ مناسب سمجھیں تو یہ قول بہتر ہوگا۔ مانند بسیاری دیگر آیات قرآن کی از قیامت خبر میں دیا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے دوسری بہت ساری وہ آیتیں کہ جن کا تعلق قیامت سے ہے اور جو قیامت کے حادثات کے بارے میں خبر دیتی ہیں، کہ قیامت کے سلسلے میں قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان آیتوں میں تمام مراحل کو بیان کیا گیا، دونوں مرحلوں کو بیان کیا گیا ہے، ویسے یہاں پر بھی قیامت کے دونوں مرحلوں کو ذکر کیا گیا۔ مانند بسیاری دیگر آیات قرآن، قرآن مجید کی دوسری آیتوں، بہت ساری دوسری آیتوں کی طرح کہ از قیامت خبر می دہد، کہ جو آیتیں قیامت کی خبر دیتی ہیں۔ چلے اس کے بعد سپس در توصیف آن روز عجیب می گوید، اس کے بعد اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز دن کی توصیف کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے، ہمون روزی کی مردم مانند پروانہائے پراگندے و حیران و سرگردان بے ہر سو می روند۔ ہاں وہی دن کہ جس دن لوگ پروانوں کی طرح سے، ٹڈیوں کی طرح سے، تتلیوں کی طرح سے یا کیڑے مکوڑوں کی طرف سے حیران و پریشان و سرگرداں بکھرے ہوئے ہوں گے ادھر ادھر۔ آپ نے دیکھا ہے مولانا تتلیوں کو، ٹڈیوں کو، پروانوں کو، چھوٹے چھوٹے، کہ وہ کس طریقے سے حیران و پریشان، جیسے ان کی کوئی منزل نہیں ہے، جیسے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جیسے ان کو کوئی سکون نہیں ہے، مضطرب اور پریشان منتشر ہوتے ہیں، پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ برسات میں دیکھا لائٹ جل رہی ہوتی ہے تو کیسے پریشان ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن انسان ایسے ہی پروانوں کی طرح سے سرگردان، حیران، پریشان، بکھرے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کی وصف، قیامت کی توصیف، قیامت کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ٹھیک، سپس اس کے بعد توصیف آن روز عجیب، اس عجیب دن کی توصیف اور اس کی حالت کے سلسلے میں می گوید ارشاد ہوتا ہے، ہمون روزی کے، اسی دن کے مردم کے لوگ مانند پروانہائے پراگندے، کہ لوگ بکھرے ہوئے منتشر اور حیران و پریشان پروانوں کی طرح، تتلیوں کی طرح بے ہر سو می روند، ہر جانب جا رہے ہوں گے بکھرے ہوئے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ٹھیک، چلیں یہاں تک رہنے دیں، انشاءاللہ کل اس کے آگے سے پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔